قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کیا ہے. کون سی؟ سب سے پہلی آیت، قرآن کی سب سے پہلی آیت. ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6666 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا آرڈر، سب سے پہلا حکم ہوگا وہ کتنا اہم ہوگا. اب قرآن میں 6666 آیتوں میں سب سے پہلا آرڈر ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اس رب کے نام سے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. قاری نسیم صاحب، یہ بہت اہم پیغام ہے. اس پورے علاقے میں میں علماء سے بھی کہوں گا، میں اور تمام ٹیچروں سے بھی کہوں گا، میں اور تمام میری ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن میں سب سے پہلا آرڈر اترا ہے، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرا. پڑھ. شکشن، ایجوکیشن، تعلیم. کہ دیکھو قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا. جبکہ آپ کو بتا دو کہ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. لیکن روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا. حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی بندہ اور کوئی بندی جب حج کو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، منا صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ حج اتنی مقبول اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے جو حج کرنے آئے گا وہ بنگال سے آئے، آسام سے آئے، نیپال سے آئے، امریکہ سے آئے، جاپان سے آئے، لندن سے آئے، دنیا کے کسی کونے سے آئے، اللہ کہتا ہے حج عبادت ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کو اس کے گاؤں، اس کے گھر ایسے گناہوں سے پاک و صاف کر کے لوٹاؤں گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن حج کا آرڈر پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا آرڈر پہلے نہیں آیا، روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا. سب سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا. اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم، ایجوکیشن، شکشن خدا نے سب سے پہلے حکم دیا. اس لیے اکثر میں کبھی شعر میں بھی کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. اور علم کیوں مانگو؟ کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. اس لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے ایک پیغام دے رہا ہوں، میری بہنیں میرے بھائی سب سن لے کہ ایک وقت چولہا نہ جلے چلے گا. قاری نسیم صاحب، ایک وقت گھر میں کھانا نہ بنے چلے گا، لیکن ہم یہ پیغام دے رہے پورے ملک میں مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کو اچھی اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.